السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ سے 4th روزہ تھا، تو وہ امید ہے کہ آپ کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے دن ابھی ٹھنڈے ہی جا رہے ہیں۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اگر ہمارے ایمان مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، تو پھر دن ٹھنڈے کیا اور گرم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ پھر ہم اس کے دیے ہوئے چیلنجز پہ ہم پورے اتر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں، شاد و آباد رکھیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جو میں نے سوچا ڈسکس کیا جائے، وہ یہ کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو بی ہیپی، ہاؤ ٹو بی پازیٹیو، کیسے ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ سالڈ چیزیں تو ہیں نہیں کہ جن کو ہم مارکیٹ سے جا کر خرید سکتے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے اسٹور کر رکھی ہیں، یا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نہیں، خوشیاں ان چیزوں میں نہیں ہیں۔ خوشی یعنی ایموشن، جو کہ ہم اندر سے فیل کرتے ہیں، ہمارے انر میں ہمیں فیل ہوتا ہے، وہ ہوتی ہیں خوشیاں۔ تو خوش رہنے کے جو ہیں وہ ویسے تو کئی سارے طریقے ہیں، لیکن میں نے کچھ چھانٹ کے، یعنی کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، یعنی کہ تھوڑے میں نے انہیں ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے forgiveness، یعنی کہ ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے۔ ہمیں چیزوں کو یعنی کہ باتوں کو، جو چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں، جنہوں نے ہمیں پریشان کیا، انہیں ہمیں بھولنا ہوگا، ہمیں انہیں اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم انہی کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے تو پھر ہم کبھی زندگی میں جو ہے وہ موو آن نہیں کر سکتے، یعنی ہم خوش ہی نہیں رہ سکتے۔ ہمیں وہ چیزیں، یعنی کہ جتنی بار آپ کا ایک زخم جو ہے جو وقت کے ساتھ مندمل ہو رہا تھا، آپ بار بار اسی کو سوچتے چلے جائیں یا اس کو کھروچتے چلے جائیں، اس کو چھیڑیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ مزید، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مزید بگڑ جائے، وہ مزید خراب بھی ہو جائے۔ تو یہ بالکل ایسی ہی فیلنگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے فارگیو کرنا آنا چاہیے، معاف کرنا ہے ہمیں، ان لوگوں کو معاف کر دینا ہے جنہوں نے ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے بندوں کو، یعنی کہ ہمیں بھی اپنے دوسرے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا جو پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے forgetness، یعنی کہ چیزوں کو بھول جانا، باتوں کو بھول جانا، ان باتوں کو جو دردناک ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزوں کو، یعنی کہ ان باتوں کو بھلانے کی سب سے آسان چیز یہ ہے، جس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے نا کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ نے دیکھ لینے ہیں، اس نے سب ٹھیک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ وہ انصاف بھی کرے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے تو وہ اس کا بدلہ بھی لے گا، ریونج بھی لے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو توکل یہی ہے، اور ہم اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم یہ ہے کہ خود اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں دیکھ لوں گا، یا میں دیکھ لوں گی، میں کر لوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنے جو ہمارے ساتھ بے انصافیاں ہو رہی ہیں، غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنی ہوگی، تو پھر ہم اس سے بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ یقین کریں، اتنی اچھی فیلنگ ہے یہ، اتنی مزیدار فیلنگ ہے کہ آپ کبھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ پہ معاملات چھوڑنے کا مطلب ہے کہ بس پھر آپ سب کو دوش ہو جائیں، اس چیز سے بالکل غافل ہو جائیں۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی ہے، پھر آنکھیں بند کر لیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اگر کوئی معاملہ اپنے بابا کو بتا دیا، تو پھر آپ کو یقین ہے کہ اب وہ دیکھ لیں گے، اب میں سرخرو ہو چکی ہوں، اب میں فری ہوں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں۔ اور توکل تو ہوتا ہی ہے نا کامل ایمان، کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں، میں تمہیں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے آگے جا کے رو رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے، جو ہمارے راز کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، جو ہماری بڑے غور سے سنتے ہیں، ہمارے دل کا کنٹرول ان کے پاس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میرے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے خوشی جو ہے وہ بانٹنے میں۔ ایک چیز، کوئی بھی چیز ہے، آپ دنیا کی چیزوں کا ہی اندازہ لگا لیں،
کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کچھ پیسے ہیں، آپ انہیں رکھ لیں، سنبھال کے رکھ لیں 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال تک، اگر آپ ان پیسوں کو استعمال نہیں کریں گے، خرچ نہیں کریں گے تو آپ کے پیسے بڑھیں گے نہیں۔ سیم ایز اگر آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں تو آپ بانٹیں، آپ کو خوشیاں بانٹیں گے تو ہی آپ کو ریٹرن میں خوشیاں ملیں گی۔ یہ ایک اصول سمجھ لیں یا ایک شرط سمجھ لیں، یا جیسے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں یہ چیزیں سم ٹائم مشکل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اتنے ڈپریسڈ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے اپنے سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو میں نے بتایا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں، پھر سب چیزیں آسان ہیں، بالکل ایسے جیسے پانی فر گزر جاتا ہے نا، یوں ہی پریشانیاں بھی ہماری زندگی میں بس آئی اور گئی، بس دیٹس اٹ، یہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، وہ سب سے اہم ہے، خوبصورت ہے، کہنے میں ہی مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے نا تو ہمارے دل کو سکون کبھی نہیں آئے گا۔ ہم چاہے در در جا کے اپنے سر پٹک لیں، ہم در در بھٹک لیں، ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اپنے پاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے راز جانتا ہوں، میں سب سے بہترین جاننے والا ہوں، تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس میری طرف رجوع تو کرو، تم میرے پاس تو آؤ، تم مجھے بتاؤ ان سینس کہ اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھو ساری دنیا کو چھوڑ کے یہ میرے پاس آیا، یہ مجھے بتا رہا ہے، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر وقت بس راہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، خوش ہونے کے لیے یہ ایک بہت ضروری سٹیپ ہے۔ پھر ہے لرن مور، جن میں مزید سیکھنے کی طلب نہیں ہوتی نا، وہ لوگ خوش نہیں رہتے، ان کی زندگی وہاں سٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قبر تک ہر انسان کو سیکھنے کی جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، سب کو نہیں ہوتی، ہونی چاہیے بہرحال خوش رہنے کے لیے۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس رشتوں میں خوشی، ٹھیک ہے، رشتوں میں خوشی ہے۔ ہم کوئی بھی انسان جو اکیلا ہے نا، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، وہ انسان جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی مر جاتا مطلب موت کا وقت ایک مقرر ہے، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو خوشیاں ہیں، جو اس کے اندر کا سکون ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کسی کے ہونے نہ ہونے سے پھر فرق ہی نہیں پڑتا، تو زندہ دلی تو نہیں رہتی اس کے پاس نا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو انسان کو جینے کے لیے رشتوں کی، اپنے ساتھ کی، پرانے لوگ، پرانی چیزیں، اولڈ از گولڈ ایور، یہ تو اس بارے میں تو سب جانتے ہیں نا، تو اپنے پرانے رشتوں کو ختم نہ کریں، اپنے پرانے دوستوں کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بحال رکھیں، تو اس میں خوشی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں عزت ہے۔ اس کے بعد جو 7th پوائنٹ ہے، سب سے اہم پوائنٹ، وہ ہے ایکسیپٹ یور چیلنجز، ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ پرابلمز میرے ہیں، ان کو میں نے فیس کرنا ہے، یہ ٹینشن میری ہے، یہ پرابلم میری ہے، اس کو میں نے فیس کرنا ہے، یہ میں کسی اور کے اوپر کیوں ڈالوں، میں کسی کو کیوں بلیم دوں کہ ہاں نہیں یہ تو تم نے، ہاں یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہیں یہ ایسے ہوا، یہ غلط چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ہم پریشان رہتے ہیں، اسے ہم اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسے کیا میرے ساتھ، میں نے تو اس کے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا۔ ہاں آپ ایکسیپٹ کر لیں، ہاں یار یہ میرے ساتھ ہونا تھا، یہ ہو چکا، اب میں نے اسے نکلنا کیسے ہے، اب میں نے مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے کیسے خود کو مضبوط کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے آپ کو اس پرابلم سے باہر نکالنا ہے، ہمیں پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم خود کو اس چیز کے نیچے دبا دیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ کچھ پوائنٹس تھے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو میرے خیال سے کافی حد تک ہم اپنے ڈپریشن کو، اپنے اسٹریس کو، ٹینشن کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، جس میں عبادتیں جو ہیں وہ دگنی لکھی جاتی ہیں، اور یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ میں دوں گا، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے کسی فرشتے کو نہیں دی، کسی نبی پیغمبر کو نہیں سونپی، انہوں نے یہ اپنے پاس رکھا ہے یہ معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جتنا ہو سکے فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب خوش رکھے، ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور جو مرادیں اور جو پریشانیاں
ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، جو ایک عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے واسطے اور صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اور جن لوگوں نے اب تک مجھے سبسکرائب کیا ہے، میں تہہ دل سے ان لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ میں تو اس لائق ہی نہیں تھی، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے سبسکرائبرز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے کن کن ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں بگنر ہوں اور مجھے کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی روٹین میں ہمارے جو ساتھ پیش آنے والے جو مسائل ہیں یا گھر گھر کی جو کہانی ہے، ہم اسے ڈسکس کر سکیں تاکہ ہم ان چیزوں سے کو اوور کم کر سکیں اپنی زندگی سے، اور ایک ہیپی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکیں۔ تو بس یہی تھا ہمارا ولاگ۔ خوش رہیے، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔